بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا بچوں، آج ہم ڈرامہ دستک پڑھیں گے اور ڈرامہ نگار مرزا ادیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کتاب کھول لیں اور صفحہ نمبر 52 کو ذرا دیکھ لیں۔ مرزا ادیب کا نام دلاور علی ہے۔ ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا۔ مرزا ادیب کا اصل نام اور پیدائشی نام دلاور علی ہے، لیکن قلمی نام اس کا مرزا ادیب ہے۔ مرزا صاحب کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے ان کے خاندان میں کوئی شعراء یا ادیب وغیرہ نہیں تھے، وہ عام سے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن کا زمانہ افلاس اور تنگ دستی میں گزرا۔ ایک غربت کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی۔ ایک غریب خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ بچپن کا زمانہ، کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اس طرح ایک اور شعر بھی ہے کہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے۔ تو بدقسمتی سے مرزا ادیب کا بچپن کا زمانہ بڑا تنگ دستی میں اور غربت میں گزرا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی۔ ان ملاقاتوں نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا، یعنی ان کے ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور خاصے طویل دورانیے تک اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ ادب لطیف کا رسالہ آج بھی شائع ہوتا ہے۔ مرزا ادیب 1935 سے لے کر 1941 تک خاصے طویل دورانیے تک اس کے مدیر رہے، ایڈیٹر رہے۔ مرزا ادیب نے رومانی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طبع آزمائی کی ہے۔ مرزا ادیب نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، ڈرامے بھی لکھے، بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں بھی لکھی، غزل و نظم پر بھی انہوں نے طبع آزمائی کی، لیکن اصل میں ان کی پہچان یک بابی ڈرامے ہے۔ یک بابی ڈراموں سے مراد ون ایکٹ پلے، یعنی ایک ہی قسم میں جو ڈرامہ ختم ہوتا ہے ان کو ون ایکٹ پلے کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے عمل کر کے دکھانا، یعنی ڈرامہ اسے کہتے ہیں جو معاشرے کی عکاسی ہو، جو کسی کہانی پر مشتمل ہو، اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ مرزا ادیب کے مشہور تصانیف میں صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور تارے، لہو اور قالین، ستون، پس پردہ، خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور ہے۔ یہ عظیم ڈرامہ نگار 1999 کو وفات پا گئے اور لاہور میں دفن ہوئے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔